رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف کی تلاوت فرمائیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، یوں تو آپ کے اس علاقہ کے قرب و جوار میں چند بار پہلے حاضر ہو چکا ہوں، لیکن آج کی اس تقریب سعید میں خوشی کے موقع پر عزیزم عبدالقیوم نواز بھروکا، ان کی شادی کے موقع پر سجائی گئی اس خوبصورت محفل میں آپ سے گفتگو کی سعادت کے لیے پہلی بار حاضر ہوا۔ میرے بھائی عزیزم محمد امان اللہ صاحب اور آپ سے وہ بھی رابطے میں رہے، اور معروف ثناخان رسول عزیزم طاہر بلال چشتی، انہوں نے بھی مجھے حکم دیا، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اور یہاں سٹیج پر دعوت دیتے ہوئے عزیزم مولانا مفتی محمد ابو بکر صاحب، انہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی، بڑے لفظ عطا فرمائے، لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ اپنے متعلق کہا کرتا ہوں کہ نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ اللہ آپ حضرات کو سلامت رکھے جو آپ تشریف لے آئیں۔ اگر مفتی صاحب نے بھی کہا، میں بھی کہتا ہوں، جہاں بچے ہیں نا، یہاں اگر آپ حضرات میں سے جو سننے کا ذوق رکھتے ہیں وہ اٹھ کر یہاں آ جائیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ سے راضی رہے۔ میں انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، مختصر پیرائے میں ہی گفتگو آپ کے حوالے کروں گا۔ اردو سمجھ آ جائے گی؟ پنجابی میری تے تواڈی پنجابی چ بھی فرق ہونا ہے۔ ہاں اردو چلے، کچھ کوشش کروں گا درمیان میں، اگر پنجابی آ گئی تو ہو جائے۔ آپ کا دھیان رہے گا میری طرف۔ کئی حضرات سوچ رہے ہوں گے اور کئیوں کے ذہن میں ہوگا کہ شادیاں ہوتی رہتی ہیں اور اس پہ مہمانوں کی آمد اور طرح کی ہوتی ہے۔ یہ قیوم نواز صاحب نے عجیب طرح کے مہمان بلا لیے، ہو سکتی ہے نا بات۔
اس بات کو آپ کے حوالے کرنے کے لیے تمہید کے میرے 2-3 منٹ ہوں گے، وہ ذرا آپ نے زیادہ توجہ دینی ہے، اگلی بات انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ جو ابتدا کے 3 منٹ ہیں وہ آپ نے تھوڑی سی توجہ مجھے زیادہ دینی ہے، رہے گی میری طرف توجہ۔ یہ جس سیارے پہ ہم رہتے ہیں نا، اللہ کی بہت بڑی کائنات کا ایک چھوٹا سا وہ ذرہ ہے زمین جس پہ ہم رہتے ہیں، اور اسی کو ہم دنیا کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ابتدا کے 3 منٹ تھوڑے سے شاید آپ کو مشکل لگے، لیکن اگر مکمل دھیان میری طرف ہوگا تو آسان رہے گی بات۔ اسی کو ہم دنیا کہتے ہیں۔ اب یہ جو دنیا ہے نا، یہ کسی خاص مقصد کے تحت اللہ نے بنائی، یوں ہی تو نہیں بنا دی، کسی خاص مقصد کے لیے، بلکہ اس کے لیے ایک جملہ مجھ سے سنیے، لطف آئے گا انشاءاللہ آپ کو جو دھیان سے سنیں گے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تخلیق فرمایا۔ تخلیق فرمانے کا مطلب ہے کہ جنت میں بنایا، پھر زمین پر بھیجا، اور پہلے سے ملائکہ کی مجلس میں اظہار بھی کر دیا، انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں، میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، لیکن بنایا جنت میں، بنایا۔ اچھا، ذوق والے جو لوگ ہیں نا، انہیں مزید لطف دینے کے لیے جملہ یوں عرض کرتا ہوں کہ حضرت آدم کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا، لیکن بنایا جنت میں، اور زمین سے چیزیں لے کر بنایا۔ مٹی زمین سے لی، پانی زمین سے لیا، آگ زمین سے لی، ہوا زمین سے چیزیں لے کر بنایا، زمین کے لیے بنایا، لیکن بنایا اپنے عاجزانہ تخیلاتی طالب علمانہ سوال رکھا اپنے مولا کے سامنے، اللہ زمین سے بنایا، زمین کے لیے بنایا، تو زمین پر ہی بنا لیا ہوتا۔ دھیان ہے میری طرف؟ سوال رکھا تو اللہ گویا بتانا یہ چاہتے ہیں، مشیت سمجھانا یہ چاہتی ہے کہ جناب آدم کو اس لیے جنت میں بنایا تاکہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت۔ تھوڑا سا بولو گے میرے ساتھ؟ بولو، اگر بات سمجھ آئیے تو بولیے گا میرے ساتھ، میرا اصل ٹھکانہ، بولیے میرا اصل ٹھکانہ۔ لیکن یہ جو زمین پر اللہ نے بھیجا، دنیا میں بھیجا، تو یہ دنیا ہے کیا؟ میں شادی کی بات کرنے لگا ہوں، پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ یہ دنیا ہے کیا؟ اس میں اللہ نے کیوں بھیجا؟ یہ میں اسے مختلف نام دیتا ہوں۔ ایکو تھوڑی سی کم کرنا بھیا، آواز کھولنا، سر والا چلا گیا، بے سرا آ گیا جی۔ آئی میری گل سن لیندے تسی، اللہ کردہ دھیان میری طرف رکھیے گا۔ تہاڈا دل ہوے میں فوراً 5ویں گیئر چ آ جاواں تے نہیں اس میں تھوڑا جہا ٹرن دیو۔ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا میں اسے مختلف نام دیتا ہوں۔ جہاں ٹھوکر لگی کوئی نہ کوئی بندہ نام دیتا ہے، جس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو جائے کوئی نام دیتا ہے۔ ایک نام اسے شریعت نے دیا، اسلام نے دیا، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا دار الابتلاء ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، کمرہ امتحان ہے۔ اب یہ تو بات، یہ علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، میں طالب علم ہوں، یہ بات ہمیں اسلام نے بتا دی کہ یہ کمرہ امتحان ہے، توجہ رکھنا۔ اب میرا مطالعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امتحان صرف 2 ہیں، تیسرا امتحان نہیں ہے۔ ہم سبھی ان 2 میں سے کسی ایک سے گزر رہے ہیں یا دونوں سے گزر رہے ہیں۔ امتحان صرف 2 ہیں، یا ہے صبر کا امتحان یا ہے شکر کا امتحان۔
یا ہے صبر کا امتحان، یا ہے اس کی جہتیں مختلف ہیں، اس کی شکلیں مختلف ہیں، اس کے انداز مختلف ہیں، لیکن امتحان دو ہیں، یا ہے صبر کا یا ہے امتحان لے رہا ہے اللہ، امتحان دینا ہے ہم نے، امتحان ہے نسل انسانیت کا، تو اللہ یہ صبر کا اور شکر کا جو امتحان ہے، اس امتحان کے لیے کوئی ماڈل بھی تو چاہیے، کوئی نمونہ بھی تو چاہیے، جس پر صبر بھی آیا ہو، جس پر شکر بھی آیا ہو۔ تو خالق کائنات نے آواز دی، ہاں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، انسانوں کے اس صبر اور شکر کے امتحان کے لیے نمونہ اور ماڈل میں نے اپنا محبوب بنا کر بھیج دیا، جس پر صبر بھی آیا ہے، جس پر شکر بولیے بولیے بھی آیا ہے، وہ ذات میرے آقا کی ذات ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب بات یہ ہے کہ انسان اسے اپنائے تب جب محبت ہو، اسی کو اپنایا جاتا ہے نا جس سے محبت ہوتی ہے۔ آپ اگر دھیان رکھیں گے تو میں ربط ملا کے آپ کے حوالے کروں گا، اسی کو اپنایا جاتا ہے جس سے محبت ہو۔ رسول اللہ میرے لیے ماڈل، حضور کی ذات میرے لیے نمونہ، اپنائے کوئی تب جب محبت ہو۔ لوگ ایکٹر کو اپناتے ہیں، کیوں؟ محبت ہوتی ہے۔ کھلاڑی کو اپناتے ہیں، محبت ہوتی ہے۔ فنکاروں کو اپناتے ہیں، ان سے محبت ہوتی ہے، اور اداکاروں کو اپناتے ہیں، ان سے محبت ہوتی ہے۔ رسول اللہ کو ماڈل رب نے بنا کر بھیجا۔ کس نے بنا کر بھیجا؟ رب نے۔ اسے کوئی اپنائے گا تب جب کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اب محبت ہے باپ سے بھی، محبت ہے بھائی سے بھی، محبت ہے بہن سے بھی، محبت ہے بیوی سے بھی، محبت ہے بیٹے سے بھی، محبت ہے دوست سے بھی، محبت ہے پیر سے بھی، محبت ہے مرشد سے بھی، اور محبت ہے رسول اللہ سے بھی، لیکن یہ محبتیں برابر نہیں۔ سنی بولے میرے ساتھ محبت سے، بلند آواز سے، بلند آواز سے، یہ محبتیں برابر، سارے بولیے، یہ محبتیں برابر۔ باپ کی محبت اور ہے، بیٹے کی محبت اور ہے، ماں کی محبت اور ہے، بہن کی محبت اور ہے، بیوی کی محبت اور ہے، دوست کی محبت اور ہے، لیڈر کی محبت اور ہے، مرشد کی محبت اور ہے، خطیب کی محبت اور ہے، دنیا کی محبت اور ہے، رسول اللہ کی محبت۔ اب اس پہ ایک جملہ صرف سن لیجئے، میں بات آگے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بات میری ویسے پہنچ رہی ہے، میرے ایک استدلال ہے، میری ایک مثال ہے، وہ ذرا سمجھ لیجئے۔ بات انشاءاللہ میں آسان کرنے لگا ہوں بہت زیادہ۔ ابھی جو انشاءاللہ یہاں سے آپ جیسے ہی اٹھیں گے، آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، اللہ آپ کو خیریت کے ساتھ لے کر جائے۔ جیسے ہی اب وہاں پہنچے گیٹ پر، تو گیٹ پر ایک شخصیت کھڑی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں پیاری ہے۔ اپنے اپنے ذہن میں اس کا تصور کر لو۔ باپ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، محب بھی ہو سکتا ہے، محبوب بھی ہو سکتا ہے۔ جو اس وقت دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ شخصیت گیٹ پر کھڑی ہے، اور وہ ایک چیز آپ سے مانگتی ہے، اور وہ چیز آپ کے پاس ہے۔ تو میرا خیال ہے، گمان ہے کہ آپ اسے وہ چیز دے دو گے۔ دے دو گے کہ نہیں؟ میں کسی کو نہیں کھڑا کر کے آیا، خوش ہو کے بول دو، بولنا دے دیں گے۔ پھر سے جملہ عرض کرتا ہوں، بعض لوگوں کا دھیان دائیں بائیں ہوگا۔ کھانا کھایا آپ نے؟ کھا لیا؟ پھر تو زیادہ اچھے سے بولنا چاہیے تھا، پھر کم کم بول رہے ہو۔ ایک شخصیت آپ کی وہ گیٹ پر کھڑی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ کیا ہے؟ محبوب ہے، پیاری ہے، عزیز دنیا میں اس وقت۔ لیڈر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے۔ وہ ایک چیز آپ سے مانگتا ہے، اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، اور وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے۔ کسی نہ کسی کو آپ نے وہ چیز دینی ہے، تو وہ مانگے تو مجھے امید ہے آپ دے دو گے، دے دیں گے۔ اب سنیے، میں جملہ ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں۔ کوئی کسی طبقے سے، کسی جماعت سے، کسی مسلک سے آیا ہے، میرا جملہ توجہ سے سنے، اپنے اپنے مولوی سے جا کے پوچھ لے، حضور جو ایک چیز مانگے
جن کے دل میں پہنچی بات وہ دل سے بولو. کون مانگے؟ کون مانگے؟ اب سنیے، وہ پیارے آقا مانگے جن کے سامنے کافر آئے تھے. آپ کو اقتدار دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، سونا دیتے ہیں، چاندی دیتے ہیں، جواہرات دیتے ہیں، عورتیں دیتے ہیں. فرمایا نہیں چاہیے. رب نے کہا محبوب یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں، 8 کلومیٹر کا پہاڑ. فرمایا نہیں چاہیے. الفقر فقری. ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں 3 مہینے تک ہمارے گھر میں آگ نہ جلنے کی وجہ سے چولہے میں گھاس اگاتی تھی. وہ پیارے آقا جنہوں نے کچھ نہیں مانگا وہ امت کو کہتے ہیں مجھے تم سے ایک چیز چاہیے. ایک چیز. جی یا رسول اللہ حکم دیجئے. حضور فرماتے ہیں مجھے محبت دو. تھوڑا سا اور بولیے. مجھے کیا دو؟ کیا دو؟ کیا دو؟ اب سنیے گا. یا رسول اللہ محبت کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے. مجھ سے وہ محبت کر جو میں محمد کہوں. ہائے ہائے. کئی بندے پھر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرا ایک جملہ سنیے. سوال ہے آپ سب کی خدمت میں. مجھے بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور فرمائیں نماز پڑھو طریقہ نہ بتائیں؟ ہو سکتا ہے؟ ہاں یا نہ کرو نا. حضور فرمائیں نماز پڑھو طریقہ نہ بتائیں. ہو سکتا ہے؟ حضور فرمائیں حج کرو طریقہ نہ سکھائیں. حضور فرمائیں روزہ رکھو طریقہ نہ بتائیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور فرمائیں مجھ سے محبت کرو طریقہ ہی نہ بتائیں؟ یہ میں شادی پہ بات کر رہا ہوں. حضور فرمائیں مجھ سے محبت کرو طریقہ ہی نہ بتائیں. اب سننا میرے پیارے دوستو، ڈسٹرکٹ جھنگ کے رہنے والوں، پیارے آقا نے محبت کی مقدار بھی بتائی ہے، طریقہ بھی بتایا ہے. جی یا رسول اللہ کیسی محبت کریں؟ توجہ سے سننا. آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ محبت اپنے والدین سے زیادہ کر. یا رسول اللہ بس بہت ہے. فرمایا نہیں اپنی اولاد سے زیادہ کر. یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں مال دولت جائیداد کھیتی باڑی پلازے مارکیٹیں عہدے منصب ان سے زیادہ کر. یا رسول اللہ بہت ہے؟ فرمایا نہیں اپنی جان سے زیادہ کر. کس سے کر زیادہ؟ اب توجہ سے جملہ سننا. میں قرآن ہاتھ میں لے کر جملہ بول رہا ہوں. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں والدین سے زیادہ برابر نہیں، اولاد سے زیادہ برابر، مال سے زیادہ برابر، جان سے زیادہ برابر. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں پھر حضور فتویٰ لگاتے ہیں. آج کل ہم ایک دوسرے کے فتووں سے ڈرتے ہیں نا. ایک دوسرے کے فتووں سے ہم ڈرتے ہیں نا. فلانا دوسرے پہ فتویٰ لگاتا ہے وہ اس پہ لگاتا ہے. پھر حضور فتویٰ لگاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اگر اتنی محبت مجھ سے نہیں نہ کر سکتا تو پھر یاد رکھ لا یومنو. سب کچھ ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا. مومن بولیے 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 بولیے. مومن لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مجتبی بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا.
جان جانی وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، عود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، والضحیٰ کی شباہت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مجھے نعرہ حیدری سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں جہاں موضوع چل رہا ہو نا، اسی مناسبت سے داد بھی آئے، نعرہ بھی آئے تو لطف آتا ہے۔ جب میں پہنچوں گا حضرت علی پر، پھر اس وقت نعرہ لگاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ۔ میں بڑے کھلے دل اللہ بندہ تے بڑا سکون نال بیٹھے کو بول رہے ہو۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں، اس کی کوئی نماز نہیں۔ میں قرآن پکڑ کے بات کر رہا ہوں۔ جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں، اس کا کوئی روزہ نہیں، کوئی داڑھی نہیں، کوئی پگڑی نہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ سب سے پہلے رب سے محبت، پھر رسول سے محبت۔ جب تک یہ نہیں ہے بندہ مومن نہیں ہو سکتا، بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کی نماز قبول ہی نہیں۔ بولیے بولیے، تھک گئے ہو تو بس کر دوں۔ اللہ رسول سے محبت نصیب فرمائے۔ محبت کی کئی وجوہات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی وجہ ہے حسن۔ کیا؟ حسینوں سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا، اللہ نے جب حسن بنایا تو 100 حصے بنائے، 99 حصے ایک سائیڈ پر کیے، ایک اٹھایا، ایک کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا، آدھا اکیلے یوسف کو دیا، باقی 99 کہاں کیے؟ فرمایا باقی 99 اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ تو ہے حسن کی بات۔ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا، سارے کا سارا جمال حضور کو عطا فرمایا۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملے عدیم کملا کسے نے جڑیا بال کوئی نہیں۔ فلک دا چنتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے ندارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف تے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کرے۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ اور حسن ایسا میرے آقا کا، حضرت جی حسن ایسا، ام المومنین سید عائشہ فرماتی ہیں میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر چرخہ کاٹ رہی تھی، چرخہ، میری نظر نیچے دھاگے کی جانب، کہیں دھاگا ٹوٹے نہیں، سوت ٹوٹے نہیں، میں نیچے دیکھ کے چرخہ کاٹ رہی ہوں۔ اسی حجرے کے کونے میں کھڑے ہو کر امام الانبیاء اپنا جوتا مبارک صاف کر رہے ہیں۔ حضور کھڑے ہیں، میں بیٹھی ہوں، حضور اپنا جوتا مبارک صاف کر رہے ہیں، میری نظر نیچے ہے، کہیں دھاگا ٹوٹے نہیں۔ اچانک سے میری آنکھوں میں چونکا دینے والی روشنی پڑی، یوں چمک آئی، میں حیران ہو گئی کمرے میں اچانک چمک کیسے آئی۔ میں نے چہرہ اوپر کیا کہ دیکھوں، اسے سنن کبریٰ میں امام بہقی نے نقل کیا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں نے چہرہ اوپر کیا کہ میں دیکھوں تو صحیح،
تو میں نے دیکھا کہ نبوت کے ماتھے پہ پسینہ تھا، ان پسینے کے قطروں سے نور جھلک رہا تھا. سبحان اللہ. دل نال کہہ دیو ذرا. پیارے آقا عشاء کی نماز پڑھا کے مصلی پہ تشریف فرمائے. میں جملے ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں. مصلی پر تشریف فرمائے. صحابہ ارد گرد بیٹھے، جیسے پیر بیٹھا ہو، امام بیٹھا ہو، استاد بیٹھا ہو، ارد گرد شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں پوچھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. صحابہ بیٹھے ہیں، باتیں پوچھ رہے ہیں. 2 صحابی آخر تک بیٹھے رہے. سب سے آخر میں وہ اٹھے، دروازے تک گئے عشاء کی نماز کے بعد، پھر واپس آ گئے. پیارے آقا پوچھتے ہیں گئے نہیں ہو؟ ہائے 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 ہائے، مجھے دکھ نہ ہو کہ میں کنہیں سنا رہا ہوں. گئے پھر واپس آ گئے. گئے نہیں ہو؟ یا رسول اللہ گئے ہیں، باہر اتنا گھپ اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا، چاندنی راتیں بھی نہیں ہوگی، ستاروں پر بھی ابر چھایا ہو تو بالکل روشنی نہیں ہوتی، بادل چھائے ہوئے ہو، تو انتہائی اندھیرا ہے، اس اندھیرے کی وجہ سے واپس آ گئے. پیارے آقا فرماتے ہیں پریشانی والی کوئی بات نہیں، تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ عرض کیا لاٹھیاں، سٹک. بھئی بوڑھے پرانے زمانے میں، آج بھی دیہاتوں میں چلتے ہوں گے راتوں کو لاٹھیاں لے کر. فرمایا یہ لاٹھیاں. پیارے آقا فرماتے ہیں لاٹھی میرے قریب کرو. لاٹھی اپنے قریب کی، اس کا سرا پکڑا اور نبوت کی انگلی اس سرے پر رکھ دی. اس سرے سے نور کی شعاع نکلی. سبحان اللہ. اس سرے سے نور کی جیسے آپ کے موبائل میں ٹارچ نہیں ہوتی. فرمایا یہ لو لے چلو. وہ لے کے جا رہے ہیں صحابی. اگلا موڑ، اگلا موڑ. تیسرے موڑ پہ ایک صحابی نے ادھر کو جانا تھا، ایک نے ادھر کو جانا تھا. کھڑے ہو گئے، اب کیا کریں؟ وہ جس کے پاس نور والی لاٹھی تھی، لائٹ والی لاٹھی تھی، اس نے کہا پریشانی والی کوئی بات نہیں، یہ ٹارچ کسی سائنسدان کی بنائی تھوڑی ہے، یہ نور تو نبوت کی انگلی سے نکلا ہے. تو اپنی لاٹھی اس لاٹھی کے قریب کر. سبحان اللہ. میں آپ کیسے کی کہہ دیتا ہوں سبحان اللہ. اپنی لاٹھی اس لاٹھی کے قریب. ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس دوسری لاٹھی سے بھی نور نکلا. جب میں نے یہ بات یہاں تک کتاب میں پڑھی، میں نے کتاب کو بند کیا. میں نے کہا اللہ، کتاب میں نے بات پڑھ لی، اسے میں سناؤں گا کیسے؟ یہاں جھگڑے اور ہو رہے ہیں. وہ توجہ ہے میرے حال. یہاں جھگڑے اور طرح کے ہو رہے ہیں، اور وہاں حالت یہ ہے کہ حضور کی انگلی لاٹھی کو لگی، اس سے نور نکلا. وہ لاٹھی اگلی لاٹھی کو لگی، اس سے بھی نور نکلا. جنوں گل سمجھ آ گئی تے انہیں میس ماری تے منو دکھ بڑا ہونا. جنوں سمجھ نہ آئے ہو تے پھر ایک مجبوری ہے نا. جنوں سمجھ آ گئی تے انہیں بخیل بنیا تے دکھ اس تے ہونا ہے. رب سے سوال کیا، اللہ نے بات دل میں ڈالی. کتاب میں وہیں تک پڑھا تھا، اللہ نے بات دل میں ڈالی، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں قرآن اٹھا تو صحیح، قرآن میں نے محبوب کو نور نہیں منیر کہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور وہ ہوتا ہے جو صرف خود روشن ہو، اور منیر وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو لگے وہ بھی نور والا بن جائے. علماء کے پاس آ، میرے آقا کے قدموں سے ابو بکر لگا صدیق اکبر بن گیا، عمر لگا فاروق اعظم بن گیا، عثمان لگا ذو النورین بن گیا، علی لگا حیدر کرار بن گیا. میرے آقا کے قدموں سے ابو ہریرہ لگا کاتب حدیث بن گیا، معاویہ لگا کاتب وحی بن گیا، حنظلہ لگا غسیل الملائکہ بن گیا، حمزہ لگا سید الشہداء بن گیا. میرے آقا کے قدموں سے عبداللہ بن عباس لگا مفسر قرآن بن گیا، ابی بن کعب لگا قاری قرآن بن گیا، عبداللہ بن مسعود لگا فقیہ امت بن گیا. ارے میرے آقا کے قدموں سے بلال لگا کعبے پہ چڑھ گیا. جب تک حضور سے محبت نہیں نا، کوئی عبادت نہیں. بولیے یار اتنی منتیں مت کرواؤ. آپ کو کیا پتا کہ میں کیسی مجبوری چھوڑ کر آپ کے پاس سفر کر کے آیا بیٹھا.
جب تک حضور سے محبت نہیں اس کی کوئی عبادت نہیں، کوئی طواف نہیں، کوئی حج نہیں. محبت بھی کیسی؟ جان سے زیادہ. جان سے بولیے بولیے، جان سے، جان سے. میرے آقا کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے، میرے آقا کا مقام ساری کائنات سے عرفہ ہے. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں اللہ رکھے ایک ترازو، ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے، زمین و زمان اسی پلڑے میں، مکین و مکان اسی پلڑے میں، شجر و حجر اسی پلڑے میں، بر و بحر اسی پلڑے میں، نباتات، جمادات، ارضیات، فلکیات اسی پلڑے میں، علماء، صلحاء، اتقیاء، ندباء اسی پلڑے میں، بیت اللہ، بیت المعمور، بیت المقدس اسی پلڑے میں، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، لوط، ہود، یعقوب، ذوالکفل، الیاس اسی پلڑے میں. دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو. میرا ایمان ہے، میرا مسلک ہے، میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہوگا. آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر، تیری رہ گزر سدرت المنتہا. تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابے سخن دے خاموشی تیری. تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو سلا میں گلا، تو کجا من کجا. تو کجا من کجا سمجھنا آئے تو یوں سمجھو جیسے پیر سید میر علی شاہ گولڑوی، انہوں نے کہا تھا کتھے میرے علی، کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. اور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہوں سیف الملوک دا کلام لکھیا، انہوں دا نام سی محمد، پنجابی دے شاعر. وہ کہندے نے میں محمد ٹھگو لوکو، میں محمد چور، میں محمد ٹھگو لوکو، میں محمد چور، جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد. میرے آقا کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کے برابر کون؟ میں تقابل نہیں کر رہا، پیارے آقا نے تقابل سے منع فرمایا. سہارا لے رہا ہوں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی، اللہ نے بعض کو بعضوں پر، میں اس کا سہارا لے کے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا ڈنڈا. حکم دیا اضرب بعصاک البحر، دریا پہ مارو. حضرت موسیٰ نے ڈنڈا دریا پہ مارا، دریا ٹکڑے ہو گیا، دریا پھٹ گیا، ٹکڑے ہو گیا. باتیں علماء سے سنی بھی کو نہیں سنی؟ راستے نکل آئے، پھٹ گیا، ٹکڑے ہو گئے. بڑا معجزہ. لیکن میرے آقا کی جانب دیکھیے، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گئے. وہاں دریا ٹکڑے ہوا، یہاں چاند ٹکڑے ہوا، وہاں دریا پھٹا، یہاں چاند پھٹا. لیکن ذوق والوں کے لیے جملہ ہے، دریا تب پھٹا جب ڈنڈا دریا تک پہنچا. دریا تب پھٹا جب ڈنڈا دریا، میرے آقا کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی. اللہ کیا مطلب؟ گویا رب فرماتے ہیں بتلا دیا موسیٰ تیری نبوت وہاں تک جہاں تک تو پہنچے، اور محبوب تیری نبوت وہاں بھی جہاں تو نہ پہنچے. سبحان. پہلے جتنے نبی آئے، قوموں کے نبی، قبیلوں کے نبی، بستیوں کے نبی، شہروں کے نبی، ایک وقت میں مختلف جگہوں پر کئی نبی. ایک نبی یہاں، کچھ فاصلے پر ایک اور نبی. لیکن میرے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس. قوم کو مخاطب نہیں کیا، قبیلے کو مخاطب نہیں کیا، شہر کو مخاطب نہیں کیا، عرب کو مخاطب نہیں کیا. حالانکہ سامنے صرف عربی، سامنے صرف ہاشمی، سامنے صرف قریشی، سامنے صرف عرب کے لوگ. لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس، جو بھی انسان ہے جہاں بستا ہے، آج ہے آنے والے زمانے میں آئے گا. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جو بھی بندے دا پتر ہے میں دے واسطے اللہ دا نبی بن کے آیا. سبحان اللہ. پھر ذرا کہو سبحان اللہ. پیارے آقا ساری کائنات کے نبی. ایک معنی آ گیا، آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں. نبی تشریف لائے 1.25 لاکھ. میری باتیں میں سے سمجھ آ رہی ہیں؟ نبی کتنے تشریف لائے؟ رسول تشریف لائے 313. نبی آئے 1.25 لاکھ، 1,24,000. رسول تشریف لائے 313. رسول وہ ہوتا ہے، بڑے دھیان سے جملہ سننا، آپ کے کام آئے گا. کوئی مولوی بیٹھے ہیں یا غیر مولوی آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ. رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لائے.
نیا قانون لائے، نئی کتاب لائے، نیا صحیفہ لائے، نئی بات لائے، نئی شریعت لائے، نیا کلمہ لائے، وہ ہوتا ہے رسول. اور نبی وہ ہوتا ہے جو پہلے والے کی شریعت آگے چلائے. بات سمجھ آ رہی؟ رسول کتنا تشریف لائے؟ 313. نبی آئے 1.25 لاکھ. اب پیارے آقا کے علاوہ پہلے 312 رسول اور ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اتنی مشکل کر نہیں رہا جتنا مشکل آپ دیکھ رہے ہیں. 312 رسول پیارے آقا کے پہلے تشریف لائے رسول. لیکن قرآن اٹھائیے، قرآن میں جا بجا اللہ رسول لفظ محبوب کے لیے استعمال کرتے ہیں. پہلا پارا ربنا وبعث فیہم رسولا. چوتھا پارا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. 28واں پارا هو الذی بعث فی الامیین رسولا. پیارے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ فخریہ طور پر فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول. اور پھر کلمہ دیکھیے، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، داؤد خلیفۃ اللہ ہے، یعقوب نبی اللہ ہے، یوسف صدیق اللہ ہے، محمد رسول اللہ. محبوب کے لیے پھر رسول، پھر رسول، پھر رسول. کیا مطلب؟ کیوں رسول کہتے ہیں؟ بڑا دکھ ہوگا حضرت، بڑا دکھ ہوگا جس نے جملہ ضائع کر دیا. رسول کہتے ہیں اللہ سے لینے والا، امت کو دینے والا. سبحان اللہ. نہیں میں بولنا ہی نہیں، میں آگے گل کرنی نہیں. کئی بندے صرف منو خوش کرنا سے منہ کھول دے، آواز نہیں کٹ دے. اب میں تک رہا نا، اب منہ کھول دے لیکن آواز نہیں آتی. توجہ ہے میرے حال کو نہیں؟ رسول کہتے ہیں اللہ سے لینے والا، امت کو دینے والا. اللہ رسول تو 312 اور بھی آئے. بڑا جملہ توجہ سے سننا. اللہ فرماتے ہیں وہ رسول مجھ سے لیتے رہے، امتوں کو دیتے رہے. مجھ سے لیتے رہے، دیتے رہے. توجہ، لیتے رہے، دیتے رہے، لیتے رہے، دیتے رہے. اتنا لینے کے بعد بھی، اتنا دینے کے بعد بھی لینا بھی باقی تھا، دینا بھی باقی تھا. جب میرا محبوب آیا تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب نہ لینا باقی ہے نہ دینا باقی. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پر ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اب نہ لینا باقی. توجہ، یہ کیوں فرمایا؟ اگر آپ کا ذوق ہو تو میں ایک دو جملے عرض کروں. اشعار کی یقین جانو فرمائش ہوتی ہے، ورنہ میرا دل تو اسی پہ اٹکا ہوتا ہے. حقیقت بات، سچی بات بتاؤں. ایسا لطف آتا ہے قرآن سے، اللہ ایمان کے ایسے موتی دیتے ہیں. نبی آئے، تشریف لائے، رسول تشریف لائے. اللہ نے ان سے وعدہ یہ کیا تھا، جب عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا نا انبیاء سے، تو وعدہ یہ تھا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب. یہ نہیں فرمایا تھا نبیوں تمہیں کتاب دوں گا، نہیں، من کتاب. من کہتے ہیں میں سے. نبیوں تمہیں کتاب میں سے دوں گا. سبحان اللہ. نبیوں تمہیں کتاب میں سے دوں گا، حکمت میں سے دوں گا، تدبر میں سے دوں گا. میں کسی کو کہوں میں پانی میں سے دوں گا تو پھر سارا تو نہیں نہ دوں گا. قرآن ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین
لما آتیتکم من کتاب، کتاب میں سے، حکمت میں سے، تدبر میں سے. موسیٰ تجھے معجزات میں سے دوں گا، یوسف تجھے حسن میں سے دوں گا. سلیمان تجھے بادشاہت میں سے دوں گا. ہائے ہائے ہائے، میں سے دوں گا، میں سے دوں. اسی لیے اب اس من پر میں دلیل دینے لگا ہوں. آدم کی باری آئی تو فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات. ہائے جنہوں نے عربی آندی ہے انہوں نے لطف آنا. فتلقى آدم من ربہ کلمات، چند کلمے دیے آدم کو. من پر میں دلیل بھی قرآن سے دے رہا ہوں. کلمات، چند کلمے دیے. اب اسے میں اپنے ذوق میں یوں کرتا ہوں. توجہ، آدم جی یہ لے جاؤ من کتاب کلمات، بس اتنا سا لے جاؤ. کیوں؟ ضرورت ہی اتنی ہے. کائنات ابھی ہے ہی اتنی سی، ضرورت ہی اتنی سی ہے. تیرے بعد نوح آ رہا ہے، باقی وہ لائے گا. نوح آپ یہ لے جائیے، ابھی ضرورت ہی اتنی ہے. آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے. ابراہیم آپ یہ لے جائیے. آپ کے بعد یوسف آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے. یوسف آپ یہ لے جائیے. آپ کے بعد عیسیٰ آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے. اور جب میرے آقا کی باری آئی تو فرمایا محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. محبوب جو پڑا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی نے. جو ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا. اب ایک جملہ میں قادیانی نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے چلو بات پہنچ جائے گی، انہیں دعوت فکر دیتے ہوئے بولنے لگا ہوں. جن کے بڑوں نے انہیں جھانسا دے رکھا ہے کہ ہم قرآن مانتے ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں، جھانسا دے رکھا ہے. جب اللہ نے سب کچھ محبوب کو دے دیا، حضور خود فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. رب نے جتنی اچھائیاں بھیجنے کے لیے بنائی تھی میں ساری لے کے آ گیا. اللہ نے پیچھے چھوڑا کچھ نہیں، اللہ نے پیچھے چھوڑا کچھ نہیں، میں سارا کچھ لے کے آ گیا. جب اللہ نے پیچھے چھوڑا کچھ نہیں، اللہ نے پیچھے چھوڑا کچھ نہیں، حضور سارا کچھ لے کر آ گئے. اب کوئی آئے گا کیوں؟ وہ لائے گا کیا؟ جنہوں گل سمجھ آئے ہوتے بولو نظر. اب کوئی آئے گا کیوں؟ وہ لائے گا کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات کا سردار بنایا ہے. سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کو کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کشوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پاسے درکشا ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی. جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی. پھولی پٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. پتھروں چٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم، وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی. ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی. جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر،
شان رسالت عظمت مصطفیٰ رحمت مصطفیٰ سرتاج انبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ. صاحبان توجہ ہے میری بات یہاں تک بات سمجھ آئی؟ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے. یاد رکھیے یہ محبت جب تک نہیں ہے نا بندہ کسی کھاتے کا نہیں. اچھا میں اب ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. جلدی ہو تو مجھے بتا دو. دعا کرنی ہے تو کرا دو. اچھا ٹھنڈی ہوا بھی ماشاءاللہ چل پڑی. ماشاءاللہ. دھیان میری طرف رکھیے. واقعی تیز نہ ہو جائے. اچھا انشاءاللہ سننے کے لیے آئیے. اچھا آپ کا دھیان ہے میری طرف؟ جی یہ جو حضور کا تذکرہ ہے نا یہ جو پیارے آقا کا تذکرہ ہے میری طرف دیکھیے خدا را. آپ دائیں بائیں دیکھیں گے تو میں بات کس سے کروں گا. یہ جو حضور کا تذکرہ ہے یہ اس لیے کیا جاتا ہے سنا جاتا ہے سنایا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے. دھیان سے میرا جملہ سنیا. مجھے دیکھیے یہ حضور کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے سنایا جاتا ہے سنا جاتا ہے اور میں اس لیے کرتا ہوں اپنے نوجوانوں کو بزرگوں کو بھائیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تم لاوارث نہیں. جتنی آواز آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی. کہ تم لاوارث نہیں. جو بچہ لاوارث ہونا اسے کوئی نہیں پوچھتا تو رات 2 بجے کیوں آیا 3 بجے کیوں آیا کدھر تھا کس کے ساتھ تھا اسے کوئی پوچھتا. اسی بچے کو پوچھا جاتا ہے جس کا وارث گھر موجود جس کا وارث گھر موجود ہو. اور بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے گھر پہنچنا ہے تو وہ مجھ سے پوچھے گا ابا. کیوں؟ وہ ابا وارث ہے. نوجوان سمجھتے ہوں گے ابے نے میڈیسن کھا لی غنودگی آ گئی دوائی کھا لی شوگر کی بلڈ پریشر کی دل کی غنودگی آ گئی نیند آ گئی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے سو گیا ہوگا. ابا نہیں سوتا. ابا سخت سردی ہو لحاف اوپر اوڑھ بھی لے رضائی کے اندر سے نگاہیں تصوراتی دروازے کی جانب رہتی ہیں. اسے وہ محبت سے چین نہیں آتا وہ سکون نہیں آتا. وہ تڑپتا ہے کہ بچہ آئے تو مجھ میں نیند کروں. بچہ آئے اچھا وہ آئے تو سو جائے گا نا. بلی گزرے نا کھٹکا آئے دروازے کو یہ پھر اٹھتا ہے. بلی کے گزرنے سے کھٹکا آئے نا تو یہ پھر ابا رضائی سے منہ نکالتا ہے دروازے کی جانب دیکھتا ہے کہ آیا ہوگا. اچھا آیا ہوگا تو سو جائے گا نا تو کیوں اٹھتا ہے؟ کہتا ہے نہیں میں پوچھوں گا کدھر تھا میں پوچھوں گا کدھر تھا. کیوں؟ یہ وارث ہے. حضور امت کے وارث ہیں. پتہ نہیں کون میرا جملہ سمجھے گا. جو حیرانگی سے دیکھ رہا ہوگا قیوم نواز کو کہ اس نے یہ کیا کیا کیوں کیا اس کے لیے جملہ ہے. ابا وارث ہے نا. یہ ابا چند سال پہلے وارث نہیں تھا. سوچ لو اسے کیا پتا تھا کہ تو نے اس کے گھر پیدا ہونا ہے؟ وہ پتا تھا؟ یہ ابا چند سال بعد وارث ہوگا بھی نہیں. میرے آقا اس دن بھی وارث تھے جب تو پیدا نہیں ہوا تھا. اور میرے آقا اس دن بھی وارث ہوں گے جب کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. یہ ابا بھی نہیں دیکھے گا.
माँ बेटी को नहीं देखेगी, बेटी माँ को नहीं देखेगी, पीर मुरीद को नहीं पहचानेगा, मुरीद पीर को नहीं पहचानेगा। ये क्या हैं? नबी नफसी नफसी कह रहे होंगे, अपनी उम्मतों को नहीं पहचानेंगे। लेकिन हुजूर फरमाते हैं मैं ऐसा वारिस हूं, मैं हौज़े कौसर पे खड़ा हूं। मेरे लफ्ज नोट कर लो, रिकॉर्ड करने हैं रिकॉर्ड कर लो, लिखने हैं लिख लो, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं मैं हौज़े कौसर पे खड़ा हूँगा, मेरे पास जिब्रील आएंगे और आके कहेंगे या रसूलल्लाह आप यहाँ खड़े हैं, क्यों क्या हुआ? आपके उम्मती पुल सिरात पे परेशान है। हुजूर फरमाते हैं मैं हौज़ छोड़ दूंगा, मैं चल के नहीं दौड़ के जाऊंगा पुल पे। हुजूर फरमाते हैं मैं दौड़ के पुल पे जाऊंगा, मैं पुल पे खड़ा हो जाऊंगा, फिर मेरे पास जिब्रील अमीन आएंगे, या रसूलल्लाह आप यहाँ खड़े हैं, क्यों अब क्या हुआ? आपके उम्मती मीज़ान पे परेशान है, जहां अमाल तोले जा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं मैं पुल छोड़ दूंगा, मैं दौड़ कर जाऊंगा, मीज़ान पे खड़ा हो जाऊंगा। जिस दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा, कोई किसी का नहीं होगा। हुजूर फरमाते हैं इन 3 मकामात पर मैं दौड़ता रहूंगा, दौड़ता रहूंगा। हौज से पुल, पुल से मीज़ान, मीज़ान से हौज, हौज से पुल, पुल से मीज़ान। और आका फरमाते हैं मैं उस वक्त तक दौड़ता रहूंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी बाहर रह जाए। ये अब्बा वारिस है सिर्फ अब, और ये चैन से नहीं बैठता, पूछ के रहेगा किधर था। मैं नौजवानों एक जुमला कहना चाहता हूं, उसे दिल में जगह देना। हुजूर वारिस है ना, तो याद रखना मेरे आका ने भी क़यामत के दिन पूछना है किधर थे। किसके साथ थे? शायद के उतर जाए तेरे दिल में। किसके साथ थे? क्यों थे? किधर थे? अच्छा वो तू क्यों पूछता है बेटे से कि किधर था? क्यों पूछता है? उसने तुझे कोई बताना है कि मैं वहां था? बेटे भी बैठे हैं, अब्बे भी बैठे हैं। उसने तुझे को बताना है मैं वहां था? उसे भी तो पता है ना कि अब्बे को खदशा है जिस जगह का, हुआ भी तो उस जगह का नाम नहीं लेना। मुझे सुन रहे हो को नहीं सुन रहे? अच्छा इस अब्बे को भी पता है कि वो मुझसे झूठ बोलेगा, तो इसे कहो ना क्यों पूछता है? उसने तुझे नहीं बताना। कहता है मुझे पता है वो मुझे नहीं बताएगा, ये फिर भी पूछेगा और पूछ के कहेगा बेटा किधर था। हुण पुत्र नूं भी पता है भी अब्बे नूं खतरा कित्थों है। पत्नी तुसी मेरी गल समझनी नहीं समझनी। पुत्र नूं भी पता है अब्बे नूं खतरा कित्थों है, तो पुत्र ने पता क्या अब्बा उत्थे नहीं सा उत्थे। हुण अब्बे दी मुहब्बत जरा चेक करियो। अब्बा अपने बिस्तर वल जांदा है ते नाल कहंदा है अच्छा पुत्र उधर जामी भी नहीं, उधर जामी भी ओ जा ओ बंदा तेरे हस्ते चंगा। हुजूर उम्मत के वारिस है। जरा बोलिए मेरे साथ मोहब्बत, बोलिए जरा मेरे साथ मोहब्बत। क्या मेरे आका नहीं बता के गए कि किधर जाना है थे किधर नहीं जाना? क्या मेरे आका नहीं दस के गए? बोलो ना जरा मेरा, मैं गल खत्म करनी है, बहुत ही लंबी हो गई है। मेरे आका नहीं दस के गए? मेरे आका नहीं दस के गए भी गमी आनी है तो की करना है, तो खुशी आनी है तो की करना है? मेरे आका नहीं दस के गए जी? मैं वारिस हां तुहाडा। गमी च की करना ही, खुशी च की करना ही, तिजारत किच की करना ही, मईशत च की करना ही, माशरत च के करना ही, गवांडियां नाल के करना ही, बिरादरी नाल के करना ही, रिश्तेदारां नाल के करना ही। हुजूर नहीं दस के गए? बोलो बोलो। कदी कदी लो बड़े ध्यान रखियो, बड़ा प्यारा रुख है उलमाए किराम। मैनू पता तुसी थक गए हो, सुन के बंदा चोखा थकदा है। मैं एक बड़ा प्यारा रुख है। कदी कदी पुत्र
کہنا منن والا بھی ہے نا تو پھر بھی کدی کدی سوال کرتا ہے ابا صرف تیری بات مانوں تیرے علاوہ کسی کی بات نہ مانوں تیرے علاوہ کسی کے ساتھ نہ بیٹھا کروں تے ابا پتہ کی کہندا ہے ابا کہندا ہے پتر میرے علاوہ بھی بیٹھیا کر میرے علاوہ بھی تو گلاں منیاں کر لیکن ساریاں دیاں نہیں ان کی جن کے بارے میں بتا جن کے بارے میں یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون ہے میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں بہتر کون ہے میں تجھے بتاؤں گا لباس خضر میں رہزن کون ہے رہبر کون ہے میں تجھے بتاؤں گا یہ شلوٹیں جبو دستار کی کہاں ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں بولو 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 میں تجھے بتاؤں گا شف شف کیسا ہوتا ہے ناراض نہیں ہو گئے میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں بہتر کون ہے میں تجھے بتاؤں گا تو کسے چچا کہہ سکتا ہے کس سے مشورہ لے سکتا ہے یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں میں صرف آپ کی بات مانوں آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں آقا فرماتے ہیں نہیں میرے علاوہ بھی بات مان یا رسول اللہ کن کی فرمایا جن کے بارے میں بتاؤں جن کے بارے میں بتاؤں گل تواڈے تک پہنچی تسی نہ بولے تے اگلی تقریر اگلے سال دھیان نال سن والے تسی بھی دھیان نال گل سننا یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں میں صرف آپ کی بات مانوں آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں آقا فرماتے ہیں میرے علاوہ بھی بات مان یا رسول اللہ کن کی فرمایا جن کے بارے میں بتاؤں یا رسول اللہ بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی بات مانوں آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین میری بھی مان ابو بکر کی بھی مان میری بھی مان عمر کی بھی مان میری بھی مان عثمان کی بھی مان میری بھی مان علی کی بھی مان یاد رکھنا میں حوض کوثر پہ کھڑا رہوں گا پل صراط پہ آؤں گا میزان پہ تمہارے لیے آؤں گا لیکن سب کے لیے نہیں مان علی و صحابی جو میرے اور صحابہ والے ہوں نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ صداقت ابو بکر عدالت عمر سخاوت عثمان شجاعت حیدر قرار تلاوت حسین ابن علی لیکن اب سنیے کیونکہ بات لمبی ہوگی میں ورنہ بہت کچھ ارادہ تھا بیان کرنے کا یہ صحابہ کی بات ہونا تو بعض لوگوں کو خام خواہ میں یہ ہو جاتا ہے کہ پتنی شاید آل بیت کے ساتھ کوئی مقابلہ ایک طرف صحابہ ایک طرف آل بیت ہے خدا دے بندے اوے اللہ تو انہوں ہدایت عطا فرمائے تے اللہ فرقہ پرستی پھیلان والے نے بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے میں گل نو سمیٹ دیں ایک بات عرض کرنے لگا دھیان نال ذرا سننا صحابہ وہ ہیں جو حضور کے قدموں سے لگے جو قدموں سے لگے انہیں ہم نے اپنا امام مانا ہے اور کیا کہنے ان کے جو کندھے پر آ گئے پھر ذرا بول سبحان اللہ پھر ذرا بول سبحان اللہ آل بیت کے کیا کہنے صحابہ یارانہ ہے آل بیت گرانہ ہے سبحان اللہ کہو ذرا ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں آل بیت کے بھی غلام ہیں صحابہ کے بھی نوکر ہیں آل بیت کے بھی نوکر ہیں بولیے 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 کیا اور اچھا دیکھیے آل بیت صحابہ وہ ہیں جو صحابہ ہیں توجہ رکھنا آل بیت وہ ہیں جو آل بیت بھی ہیں صحابہ بھی ہیں علی آل بیت میں ہے نا صحابی بھی ہے فاطمہ آل بیت میں ہے نا صحابیہ بھی ہے حسن آل بیت میں ہے نا صحابی بھی ہے حسین آل بیت میں ہے نا ان کے تو کیا ہی کہنے ان کی عظمتوں کے تو کیا ہی کہنے ان کی میں تو کہتا ہوں جو آل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا میں اسے مومن نہیں سمجھتا میں اسے سنی نہیں سمجھتا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا
وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی مٹی کے سر کا ہے تاج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے سنی تیرے ہن تیرے کمی زہرا پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی یہ لمبی زہرا یادی ملکہ بطول زہرا طہارتاں دا اصول زہرا حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا کون فاطمہ سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ طاہرہ فاطمہ مطہرہ فاطمہ زکیہ فاطمہ مزکیہ فاطمہ راشدہ فاطمہ مرشدہ فاطمہ ہادیہ فاطمہ مہدیہ فاطمہ ناصحہ فاطمہ عالمہ فاطمہ کاملہ فاطمہ فاضلہ فاطمہ راکعہ فاطمہ ساجدہ فاطمہ علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ عزت مرتضی فاطمہ راحت مصطفیٰ فاطمہ کون فاطمہ نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے کتنا علی شان کر علی کا کر نبی کا کر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں وہ دونوں ان کے نور عین وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں دیکھیے نا شان رسالت شان صحابہ مقام صحابہ کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین دیکھیے میں ایک بات عرض کروں فاطمہ لیکن حضور نے نام کیسے رکھا فاطمہ لغت اٹھائیے قاموس اٹھائیے ڈکشنری اٹھائیے فاطمہ فاطمہ جدا کر دی گئی معنی دیکھیے ذرا فاطمہ علیحدہ کر دی گئی فاطمہ الگ کر دی گئی یا رسول اللہ یہ کیا معنی ہوا الگ کر دی گئی جدا کر دی گئی علیحدہ کر دی گئی حضور فرماتے ہیں میری یہ بیٹی فاطمہ بھی اور اس سے محبت کرنے والے بھی جہنم سے الگ کر دیے سبحان اللہ جہنم سے علیحدہ کر دیے بہت اعلیٰ سبحان اللہ جہنم سے جدا کر دیے ہائے ہائے پیارے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بزت منی فاطمہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا حضور سفر پہ جاتے سب کو ملتے ملتے آخر پہ فاطمہ کو ملتے سفر سے واپس آتے سب سے پہلے فاطمہ کو پیارے آقا گلی سے گزر رہے ہیں سیدہ فاطمہ کا گھر آیا اور کیسا ہے یہ گھر آئے جس پہ کوئی عالی شان فانوس نہیں لگے ہوئے کوئی کوٹھی نہیں کوئی بنگلہ نہیں کوئی ایرانی قالین نہیں بچھے ہوئے کوئی فانوس نہیں لگے ہوئے چھوٹی چھوٹی دیواریں ٹپکتی ہوئی چھت کھجور کی چٹائی جنت کی ملکہ کا گھر حضور کی بیٹی کا گھر بچے کے رونے کی آواز ہے پیارے آقا نے صحابہ کو گلی میں چھوڑا اندر تشریف لے گئے دیکھا حضرت حسین پنگوڑے میں ہیں سیدہ فاطمہ کو کام کر رہی ہیں حضرت حسین پنگوڑے میں ہیں رو رہے ہیں اور یہ قمیض کا اوپر والا بٹن یہ سختی سے بند تھا اس کی وجہ سے وہ یوں کھینچی لگی ہوئی تھی حضرت حسین تکلیف میں تھے رو رہے تھے پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا بٹن کھولا نشان بن چکا تھا حضور نے نبوت کے لبوں سے اس نشان والی جگہ پہ بوسہ دیا اور بوسہ دے کے فرمایا فاطمہ بیٹا حسین کو رونے نہ دیا کر جب حسین روتا ہے میں محمد کا دل دکھتا ہے ہم کیوں نہ پیار کریں ہم کیوں نہ پیار کریں پیارے آقا کے دروازے پر صحابی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا غالباً حضرت زید کی بات ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے جاڑے کا موسم سردی کا موسم دستک دی حضور باہر تشریف لائے شام کا وقت تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے مسئلہ بھول گیا حضور نے اپنے اوپر کملی اوڑی ہوئی تھی چادر اوڑی ہوئی تھی یا رسول اللہ عصر کے وقت آپ اتنے موٹے دکھائی نہیں دے رہے تھے ابھی بڑے موٹے دکھائی دے رہے ہیں پیارے آقا نے فرمایا یہ چادر اتار ہاتھ اپنے اندر رکھے اسے صحابی نے چادر اتاری تو صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا داہنی بغل میں حسن تھا بائیں بغل میں حسین تھا اور پھر پیارے آقا نے ان کے سروں کو بوسہ دے کر سونگا
صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا؟ حضور فرماتے ہیں جب تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے پھول سونگھتے ہو، جب میں محمد کو خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے میں حسن و حسین کو سونگتا ہوں۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، ایسی محبت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے صرف محض اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر صحابہ اور آل بیت کے ایسے ایسے من گھڑت قصے سنا کر لوگوں میں نفرتوں کے بیج بوئے ہیں۔ یہ میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی ہوئی بات سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھا، صحابہ اور بھی تھے، سیدہ فاطمہ بھی تھی، اور سیدہ فاطمہ کی گود میں حسن و حسین دو چھوٹے چھوٹے پھول ہیں، اور دوپہر کا وقت اور گرمی کا موسم، پانی قافلے میں ختم ہو گیا، پیاس کی وجہ سے حضرت حسن و حسین رونے لگے، تو پیارے آقا نے قافلے والوں سے پانی پوچھا، ان کے پاس بھی پانی نہیں تھا، تو حسن و حسین مسلسل روئے جا رہے ہیں پانی نہ ملنے کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اپنی سواری سیدہ فاطمہ کی سواری کے قریب لائے، اور قریب لا کے فرمایا فاطمہ بیٹا دونوں شہزادے پیاس کی وجہ سے رہ رہے ہیں، دونوں میری گود میں دے دو۔ دونوں کو اپنی گود میں لیا، باری باری دونوں کے منہ کھولے اور اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی۔ اب اس بات کو حضرت ابو ہریرہ نقل کر رہے ہیں۔ میری بات سن رہے ہیں آپ؟ ایک اور بات سنیے، حضرت عمر فاروق کا دور ہے، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے قوم میں نفرتوں کے بیج بوئے اتنے زیادہ لوگوں نے۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، حضرت حسین لڑکپن کے عالم میں 15 سال 16 17 اس برس پہ ہوں گے، لڑکپن کا عالم، نوجوانی کا عالم، جوانی میں بندہ قدم رکھتا ہے جب۔ حضرت ابو ہریرہ بوڑھے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حسین ایک دوسری بستی میں جنازہ پڑھ کر واپس آ رہے ہیں، دوسری بستی میں پیدل آ رہے ہیں، ریگستان کا علاقہ جس طرح آپ کا علاقہ ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ اب ریگستان رات کو تو یہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے یہاں پر، لیکن دن گرم ہوتا ہے ریگستان کا، دوپہر کا وقت گرمی، ریگستان کا علاقہ، عرب کا علاقہ، وہ آ رہے ہیں تو گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، کپڑوں پر بھی مٹی پڑی ہوئی ہے، جوتوں پر بھی۔ ایک جگہ پر سستانے کے لیے، ذرا آرام کرنے کے لیے دونوں ایک جگہ پہ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھے، اپنے کندھے سے چادر اتاری اور حسین کے جوتے صاف کرنے لگ گئے۔ بوڑھے ہیں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حسین لڑکپن کا عالم ہے، جوتے صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین کہتے ہیں چچا ابو ہریرہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ امت کے اتنے بڑے محدث، 5000 سے زائد حدیثوں کے راوی، میرے نانا مصطفیٰ کے صحابی، میرے بابا علی کے دوست، آپ کی چادر میرے جوتوں پر؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حسین مجھے منع نہ کر، میں نے تیرے نانا سے سنا ہے، تیرے نانا نے کہا تھا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ محبتیں قوم کو بتائیے، نفرتوں کے بیج ختم کیجئے۔ کوشش کرتا ہوں میں بات سمیٹنے کی، زیادہ لمبی میں لے گیا۔ اب قوم کو ایک بات پہ زیادہ انہوں نے، اللہ ہدایت عطا فرمائے، دعائی کر سکتا ہوں، دو حضرت عمر فاروق کے متعلق بہت زیادہ نفرت کے بیج بوئے کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، یہ ہوا وہ ہوا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، جن کے ساتھ دشمنی ہو انہیں بیٹیوں کے رشتے دیے جاتے ہیں؟ چپ کر کے بیٹھ گئے ہو، تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ۔ حضرت عمر اور حضرت حسین کا وہ رشتہ ہے اور اتنی محبت ہے کہ حضرت عمر سلام میں پہل کرتے ہیں حضرت حسین کو، سلام میں اس قدر پہل کرتے ہیں، ہمیں تو اصل میں سلام کی اہمیت کا علم نہیں ہے نا، اس قدر پہل کرتے ہیں کہ حضرت حسین فرماتے ہیں میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ کبھی میں بھی پہل کروں، ہر دفعہ عمر پہل کرتا ہے، کبھی میں بھی پہل کروں۔ تو ایک دن حضرت حسین نے دیکھا کہ دور سے عمر آ رہے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہو؟ دور سے حضرت عمر آ رہے ہیں، حضرت حسین کی نگاہ پڑ گئی کہ عمر آ رہے ہیں، حضرت عمر نے نہیں دیکھا کہ وہ سامنے حسین کھڑے ہیں، تو حضرت حسین جلدی سے ایک پلر کے پیچھے چھپ گئے۔ تھما ہے نا، کیا کہتے ہو آپ اپنی بولی میں؟
پلر ہے، تھم ہے، اس کے پیچھے چھپ کے حضرت حسین کہ جیسے ہی عمر قریب آئیں گے نا میں یکدم باہر نکلوں گا، آج سلام میں پہل میری ہوگی. لیکن جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے، ابھی حضرت حسین پلر کی اوٹ سے نکلے نہیں، عمر نے پہلے ہی کہہ دیا حسین السلام علیکم. حضرت حسین وعلیکم السلام کہتے ہوئے باہر آئے اور آ کے کہا آپ کو کیسے پتا چلا میں یہاں تھا؟ ایک اس جملے سے خوش ہو کے بول دے ہوئے میری تھکاوٹ تاکہ اتر جائے جڑی میں جڑا جملہ بولن لگا. حضرت حسین پوچھتے ہیں عمر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ سونے کے پانی سے لکھا جائے نا تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا جو عمر بولے. حضرت عمر کہتے ہیں حسین یہ پوچھتے ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا تم یہاں تھا؟ حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی. مجھے تیری خوشبو نے بتایا ہے کہ یہاں حسین. سبحان، کاش آپ نے قوم کو یہ باتیں بتائی ہوتی. سبحان اللہ ہی کہہ دے. اور حسین، ہائے ہائے، حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قرانی. حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے. اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے. حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں. حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے. حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے. حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر کا ہو بہو. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، تھڑک تھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین. نعرہ تکبیر، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان غنی، شجاعت علی، تلاوت حسین، شہادت حسین، کمال حسین، حسن حسین، گفتگو حسین، گفتار حسین، صداقت حسین، تصویر نبوت مصطفیٰ، تصویر نبوت مصطفیٰ. حیا کی تاجدار اماں فاطمہ، رضا کی تاجدار اماں فاطمہ، حسین کی اماں جان اماں فاطمہ. نعرہ تکبیر. دل دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے. نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے. سنو اے وقت کے یزیدیو، سنو اے شمر کے قصیدیو، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحباں بھی حسین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفرت واسو من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللهم اجرنا من النار ربی انی مغلوب فانتصر. اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم اغفر لي ذنبي كله دكه وجله واوله واخره وعلانيته وسره. یا اللہ سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما. یا الہ العالمین اس محفل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. جتنی باتیں یا اللہ دین اسلام سے متعلق، قرآن احادیث سے متعلق ہوئیں، عقائد کی باتیں ہوئیں، یا اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مجھ سے یا مجھ سے پہلے کسی اور سے کوئی ایسا جملہ اگر نکلا ہے زبان سے، ہو جاتی ہے خطا، یا اللہ اسے معاف فرما. جتنے حضرات دور نزدیک سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں یا اللہ انہیں ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما. بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنا پیارے رسول کا، والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا. یا اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مجاہدین کی اللہ غیب سے مدد فرما. اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی العالم وانصرهم واحفظهم حفاظتا شدیدہ. اللہم اہلک الکفر والیہود والنصارى والہنود، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خرق بنیانہم، اللہم زلزل اقدامہم وانزل بہ باتک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. یا اللہ ہم تو بے بس ہیں، لاچار ہیں، یا اللہ عرب شہزادوں کو حیا نصیب فرما. یا اللہ دولت کے انبار کی وجہ سے، عیاشیوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں پہ جو غفلت کی پٹی بندھی ہے، یا اللہ انہیں وہ پٹی اتار کر غزہ کے مناظر دیکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے وہ معصوم بچے اور بچیاں، ہم کن لفظوں سے انہیں خراج تحسین پیش کریں، خراج عقیدت، سلام عقیدت پیش کریں کہ اتنے کڑے امتحان کے باوجود، اتنے کھٹن امتحان کے باوجود ان بچوں کے لبوں پر بھی تیری ناشکری کا کوئی جملہ نہیں آیا. یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما. یا اللہ ان کے سروں پہ جو امتحان کے بادل گہرے ہو گئے، یا اللہ انہیں ہٹا لیجیے. اللہ ہماری وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، مسلم بچیاں جو اتنے کٹن مراحل کے باوجود اتنے مہینوں سے کھلے آسمان تلے، کسی کے پاس خیمہ بھی نہیں، کھنڈر بن گئے ان کے مکان، سب کچھ چلا گیا، سب کچھ چلا گیا، چھت چلا گیا، خاون چلا گیا، باپ چلا گیا، بیٹے چلا گئے، لیکن اللہ ان عورتوں کے سروں سے دوپٹہ نہیں گیا، ان عورتوں کا حجاب نہیں گیا. یا اللہ اس اسلام کی اقدار کی وجہ سے یا اللہ ان کے سروں سے امتحان کے بادل ہٹا لیجئے. یا اللہ انہیں فتح نصیب فرمائیے، یا اللہ انہیں آزادی نصیب فرمائیے. یا اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دیجئے. اللہ ہمارے بس میں کچھ نہیں، ہم نہیں جا سکتے، ہم بس میں کچھ نہیں ہے. جانا کی اگر کوئی راہ ہوتی، یا اللہ ہم اپنے ان بھائیوں کے سینوں کے ساتھ سینے ملا کے شہید ہو جاتے. اللہ کوئی راہ نہیں ہے سوائے تیرا دروازہ کھٹکھٹانے کے. یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما. یا اللہ انہیں آزادی نصیب فرما، اللہ انہیں فتح نصیب فرما. بیت المقدس آزاد کرانے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلم حکمرانوں کو حیا نصیب فرما، مسلم حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما. یا الہ العالمین ان کی غیب سے ایسے مدد فرما جیسے تو نے اصحاب محمد کی بدر میں مدد فرمائی. یا الہ العالمین عزیزم عبد القیوم نواز اللہ نئی بندن میں، نئی زندگی کا، نئے ایک رخ کا آغاز کر رہے ہیں. یا اللہ ان کی اس زندگی میں، اس محفل کی برکت کی وجہ سے یا اللہ برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، انہیں خوشحالیاں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، نظر بد سے محفوظ فرما. اور بھی دیگر جتنے حضرات اللہ تشریف لائے ہیں، اللہ ہمارا دل مانے یا نہ مانے، ہماری طبیعت چاہے یا نہ چاہے، ہم سب کو دین اسلام پہ چلنا آسان فرما، دین اسلام کی سمجھ نصیب فرما. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مطہر سنتوں کو اپنے گھروں میں، اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں رواج دینے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرما. فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما.
صلی اللہ تعالیٰ اس محفل کے ثواب کے لیے کہا گیا ان کے عزیز بھائی جو انتقال کر گئے، یا اللہ انہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور بھی حاضرین میں سے جن کے عزیز و قارب، رشتہ دار، والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی سب کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وسلم۔